اس ویڈیو میں آپ کو ہزاروں سال پہلے مصر کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں کے لوگ اپنی زندگیاں کیسے گزارا کرتے تھے اور یہ ہماری تاریخ کا ایک اہم دور ہے۔ یہ لوگ کیسے رہا کرتے تھے اور یہ لوگ کیا پہنا کرتے تھے اور یہ لوگ کیا کھایا پیا کرتے تھے۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ مصر میں 3 کیٹیگریز کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ پہلے وہ لوگ جو بادشاہ اور بادشاہوں کے رشتہ دار وغیرہ، اور وہ لوگ جو حکومت سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ فوج کے لوگ، زمیندار اور حکیم یعنی ڈاکٹرز وغیرہ، یہ سب لوگ مصر کے امیر ترین اور طاقتور لوگوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ دوسری کیٹیگری تاجروں، کسانوں اور کاروبار کرنے والے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی جن کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہوا کرتی تھی، یعنی کہ یہ غلام بہت زیادہ محنت سے کام کیا کرتے تھے اور بدلے میں ان کو کھانا وغیرہ مل جایا کرتا تھا۔ لیکن قدیم مصر میں غلاموں کے بھی حقوق ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ شادی وغیرہ کر سکتے تھے، زمین وغیرہ بھی خرید سکتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو آزاد بھی کروا سکتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دریائے نیل کے بارے میں۔ قدیم مصر میں دریائے نیل کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی ہے اور یہ تقریباً 6650 کلومیٹر لمبا ہے، اور قدیم مصر میں سارے شہر اسی دریا کے کنارے آباد ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ مصر کی بنجر زمین تھی۔ وہاں پر فصلیں وغیرہ اگانا آسان بات نہیں تھی، لیکن اگر دریائے نیل کا پانی ان کی زمینوں میں داخل ہو جاتا تھا تو کسانوں کے لیے فصل اگانا آسان ہو جاتی تھی۔ اس دور میں گھر بھی ہر طرح کے ہوا کرتے تھے۔ بہت بڑے بڑے محل بھی ہوا کرتے تھے اور مٹی سے بنے ہوئے گھر بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک عام گھر میں تقریباً 4 کمرے ہوا کرتے تھے۔ پہلا کمرہ وہ جس میں مہمانوں وغیرہ کو بٹھایا جاتا تھا، دوسرا کمرہ وہ جس میں کچن وغیرہ ہوا کرتا تھا، اور تیسرے کمرے میں اناج رکھا جاتا تھا، اور چوتھا کمرہ ان کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں گھر کے تمام افراد ایک ہی کمرے میں زمین پر سویا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس گھروں میں ٹوائلٹس بھی موجود ہوا کرتی تھیں۔ امیر لوگوں کی ٹوائلٹس لائم سٹون سے بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہ لوگ ویسٹ کو یا تو مٹی میں ملا کر گھروں کے باہر پھینک دیا کرتے تھے یا پھر دریائے نیل میں پھینک دیا کرتے تھے۔ اس دور میں لوگوں کے پاس ایک صابن بھی ہوا کرتا تھا جو نیٹرون اور آئل کو ملا کر بنایا جاتا تھا۔ اور بات اب اگر ان کے کھانے کی جائے تو ان کے پاس اس وقت بہت زیادہ ورائٹی ہوا کرتی تھی، سبزی، گوشت، پھل اور بریڈ وغیرہ۔ اس وقت بیف کا گوشت سب سے زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے بچے بھی فارغ وقت میں کھیلا کرتے تھے۔ یہ لوگ ریسلنگ کرنا اور شکار کرنا سیکھا کرتے تھے، اور ان بچوں کے پاس بورڈ گیمز بھی ہوا کرتی تھیں، اور اس وقت کی بچیوں کے پاس ڈالز بھی ہوا کرتی تھی جو ان سے کھیلا کرتی تھیں۔ قدیم مصر میں سکولز بھی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ سکولز بہت زیادہ مہنگے ہوا کرتے تھے اور صرف امیر لوگ ہی اپنے بچوں کو سکولز بھیجا کرتے تھے۔ لیکن زیادہ تر بچے وہی پیشہ اپنایا کرتے تھے جو ان کے باپ کا ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اگر کوئی کسان ہوتا تھا تو ان کا بچہ بھی بڑے ہو کر کسان ہی بنا کرتا تھا۔ قدیم مصر میں جن لوگوں کے حالات نارمل ہوا کرتے تھے ان کی عورتیں اپنے مردوں کا کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتی تھیں، لیکن اس وقت کی امیر عورتیں اپنا سارا کام غلاموں سے کروایا کرتی تھیں۔ امیر عورتیں اپنی سہیلیوں کے لیے بہت بڑی بڑی دعوتیں بھی کیا کرتی تھیں، لیکن ایک عام عورت ایک گھریلو زندگی ہی گزارا کرتی تھی۔ اس وقت میں عورتیں کپڑا بھی بنا کرتی تھیں اور پرفیومز وغیرہ بھی بنایا کرتی تھیں اور کھیتوں میں بھی کام کیا کرتی تھیں۔ اس دور میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ بلیوں کو ایک خوش قسمتی کی علامت سمجھا کرتے تھے۔ یہ لوگ بلیوں کو زیورات وغیرہ بھی پہنایا کرتے تھے اور مرنے کے بعد بلیوں کو ممی بھی بنا دیا کرتے تھے۔ قدیم مصر کے دور میں کوئی کرنسی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر بھی حکومت اس وقت لوگوں سے ٹیکس لیا کرتی تھی، اور یہ ٹیکس جانوروں اور اناج کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ قدیم مصر میں لوگوں کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوا کرتی تھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیماریوں کا پھیلنا ہوا کرتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے گند نکال کے گھروں کے باہر ہی پھینک دیا کرتے تھے، اور دریائے نیل کا پانی بھی بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا اور لوگ یہی پانی پینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مگر مچھ اور ہپوز وغیرہ بھی دریائے نیل میں ہوا کرتے تھے جو اکثر لوگوں کی جان لے لیا کرتے تھے۔ یہ تھی قدیم مصر کے لوگوں کی زندگی۔